نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ سلام کو عام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، یہ بہترین عمل ہے۔ یعنی سلام سب کو کرو، چاہے کوئی جاننے والا ہو یا نہ جاننے والا ہو، سب کو سلام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، کہ یہ بہترین عمل ہے۔ اور ارشاد باری تعالی ہے سورہ دہر میں، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ دہر میں، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، جس کا ترجمہ ہے، اور باوجود یہ کہ خود ان کو طعام کی خواہش ہو اور حاجت مندوں، فقیروں، یتیموں اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور کہتے ہیں خالص خدا کے لیے کھلاتے ہیں، نہ تم سے عوض کے خواستگار ہیں اور نہ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الماعون دشمن کے ناحق مقدمات سے بچنے کے لیے 30 دن تک روزانہ 1100 بار اس کی تلاوت کریں۔ سورۃ الکوثر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے لیے، سورۃ الکوثر کا عمل حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے لیے بہت مشہور اور نہایت معتبر ہے۔ جمعہ رات کی رات کو 1000 بار اس کی تلاوت پورے یقین اور اعتقاد سے کریں، پھر 1000 بار کوئی سا بھی درود شریف پڑھ کر سو جائیں، انشاءاللہ اسی روز یا چند روز میں زیارت نصیب ہو جائے گی۔ لیکن یاد رہے کہ ایسا عمل کرنے سے پہلے شرعی امور کی پاسداری، فرائض کی پابندی، سنتوں کا اہتمام اور امور خیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا نہایت ضروری ہے۔ ایک آدمی فرض نماز پڑھنے کو تیار نہیں اور چاہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہو جائے، پھر اس خواہش پر خود ہی شرم آنی چاہیے کہ وہ کس منہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرنے جا رہا ہے، پھر ایسے میں اس کی خواہش کا پورا ہونا کیوں ضروری ہو۔ بعض لوگ عملیات کتابوں میں پڑھ کر عمل شروع کر دیتے ہیں اور شرائط کا اہتمام کرنا ضروری نہیں سمجھتے، جس کی وجہ سے انہیں ناکامی کا منہ دیکھنا پڑتا ہے اور پھر شور مچاتے ہیں کہ ہم نے تو بہت عملیات کر کے دیکھے، ہمیں تو کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ ایسے میں کبھی بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ ہم پہلے سے کہہ دیتے ہیں، مفت میں مغز ماری نہ کریں۔ دشمن کو اپنی پڑ جائے گی۔ کسی دشمن نے ستانے میں حد کر دی ہو، آپ اس کی اظہار ثانی سے تنگ آ چکے ہوں اور اس کو روکنے کی بھی طاقت نہ رکھتے ہوں، تو اللہ کا نام لے کر 313 بار سورۃ الکوثر عشاء کے بعد پڑھنا شروع کر دیں۔
مگر ہر دفعہ آخری جملہ هو اللہ ابتر، هو اللہ الابتر 3 بار دہراتے ہوئے صورت مکمل کریں، 3 بار دہراتے ہوئے سورہ مکمل کریں، اور یہ جملہ دہراتے ہوئے دشمن کا پختہ تصور رکھیں اور چہرے پر غصے کے آثار طاری رکھیں۔ انشاءاللہ 21 روز کے اندر اندر دشمن کسی ایسی مصیبت میں گرفتار ہو جائے گا کہ آپ کو ستانے کی اسے مہلت ہی نہ ملے گی، اور اگر پھر بھی باز نہ آیا تو اس کے بچنے کا چانس ختم ہو جائے گا۔ بہتر یہ ہے کہ یہ عمل چاند کی تاریک راتوں میں 20 تاریخ کے بعد شروع کیا جائے، اور محترم ناظرین یہ یاد رکھیں کہ بلا وجہ ایسے عملیات کر کے کسی کو تنگ کرنا، کسی کو پریشان کرنا، اگر وہ حق پہ ہو تو اس کے ساتھ آپ کی دشمنی ہو تو اس کے لیے آپ ناحق ہوں، آپ کو پتہ ہو کہ وہ حق پہ ہے، اور ایسے عملیات کرنے سے نقصان آپ کا ہوگا۔ بخار چمٹ گیا ہو، اگر بخار کسی کی جان نہ چھوڑتا ہو، بالخصوص باری کا بخار جو 2 یا 3 دن کے بعد مریض پر حملہ آور ہوتا ہے اور اس کی جان نچوڑ لیتا ہے، تو 3 الگ کاغذ کے پرچوں پر سورۃ الکوثر کی 3 آیات اس طرح لکھیں کہ ہر آیت سے پہلے بسم اللہ شریف حروف توڑ کر، یعنی بے، سین، میم، الف، لام ایسے کر کے لکھیں، اور آیت صحیح عبارت میں لکھیں، یعنی آپ آیت کو نہیں ایسے کرنا، آیت جیسے ہے ویسے لکھیں۔ جب مریض کو بخار چڑھنا شروع ہو تو پہلی آیت والے پر پرچے کی مریض کو دھونی دیں، اگر اسے افاقہ ہو جائے تو یہیں رک جائیں، وگرنہ دوسری کے والے کی دھونی 15 منٹ کے بعد دیں۔ اس سے فاقہ ہو جائے تو یہی عمل روک دیں، اگر فاقہ نہ ہو تو 15 منٹ کے بعد تیسرے کی بھی دیں، انشاءاللہ بخار مکمل افاقہ سے بخار میں مکمل افاقہ ہو جائے گا۔ درد سر کے لیے 7 بار پڑھ کر دم کرنا مجرب ہے۔ سورۃ الکوثر درد سر کے لیے 7 بار پڑھ کر دم کرنا مجرب ہے۔ سورۃ الکافرون، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ سورۃ الکافرون کا 4 بار تلاوت کرنے کا اجر پورے قرآن کریم کی تلاوت کے برابر ہے۔ یہ اتنا بڑا عمل ہے اس کا۔ ایک اور حدیث مبارک میں ارشاد ہے، فرمایا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، جو آدمی رات کو سونے سے پہلے سورۃ الکافرون اور سورۃ اخلاص کی تلاوت کرے، تلاوت کا معمول بنا لے گا، اللہ تعالیٰ اسے شرک سے برات کا پروانہ عطا فرمائیں گے۔ حل مشکلات کے لیے جو آدمی پیر کے روز طلوع آفتاب کے وقت سورۃ الکافرون 10 بار پڑھ کر کسی مشکل کے حل یا مقصد کے حصول کے لیے دعا مانگے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی وہ مشکل حل اور مقصد پورا فرما دیں گے۔ ہر قسم کی دردوں کے لیے رمضان المبارک کے آخری جمعہ کو سورہ الکافرون 1000 بار سرسوں کے تیل پر تلاوت کر کے محفوظ رکھ لیں، اور جسمانی دردوں کے مریض کو وہ تیل درد کے مقام پر لگانے کے لیے دیں، انشاءاللہ شفاء کاملہ ہوگی۔ سال بھر اس تیل میں اضافہ کرتے رہیں، رمضان اس پر یہ عمل دہرا لیا کریں۔ شیطانی وساوس سے نجات کے لیے جس آدمی کو شیطان وساوس میں مبتلا رکھتا ہو، وہ ہر نماز کے بعد 3 بار سورۃ الکافرون پڑھ کر اپنے بدن پر دم کر لیا کریں، وسوسوں سے انشاءاللہ نجات مل جائے گی۔ بری صحبت سے نجات،
بری صحبت یا برے لوگوں کے چنگل میں پھنس جانے والا شخص اگر ان لوگوں سے نجات حاصل کرنا چاہتا ہو اور وہ لوگ اس کا پیچھا نہ چھوڑتے ہوں اور اس سے یہ ڈر ہو کہ میں نے یک طرفہ علیحدگی اختیار کی تو وہ لوگ مجھے نقصان پہنچائیں گے، تو ایسا شخص سورہ الکافرون صبح شام 100 بار اور ہر نماز کے بعد 7 بار پڑھنے کا معمول بنا لے۔ ان دونوں عملیات میں لکم دینکم پڑھتے ہوئے شیطان یا ان برے لوگوں کا پختہ تصور ذہن میں رکھیں جن سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ مغرب اور فجر کی سنتوں میں اس سورہ کی تلاوت خاتمہ بالایمان کا ذریعہ ہے۔ محترم ناظرین یاد رکھیں کہ فجر کی سنتوں میں جب آپ فجر کی سنتیں پڑھنے کے لیے کھڑے ہوں تو پہلی صورت میں جو ہے وہ سورۃ الکافرون پڑھیں، سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ الکافرون پڑھیں، اور دوسری صورت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ اخلاص پڑھیں۔ یہ سنت طریقہ ہے۔ سورۃ النصر، سورۃ اللہب کو 3000 بار روزانہ پڑھنے سے دشمن آپ کا برباد ہوگا۔ لیکن بات محترم ناظرین پھر وہیں آ جاتی ہے کہ اگر وہ حق پر ہو اور آپ ناحق ہوں اور ایسے عمل کریں گے تو نقصان جو ہے وہ آپ کا ہوگا، کسی دوسرے کا اس کا نہیں ہوگا۔ اور معاف کرنا سیکھیں، خود کو بدلہ لینا نہ سیکھیں، اللہ کے سپرد کریں، اپنے انتقام کو اللہ کے سپرد کریں، وہ بہترین انتقام لینے والا ہے۔ جو ہم نے پڑھا، جو ہم نے سنا، اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔